یہ جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل رومات. اس کے اوپر جو ہے 50 تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک کوئی بھی صحابی نیچے نہ آئے. اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر یہاں پر تقریباً 50 تیر انداز موجود تھے. اور جب دیکھا کہ مسلمان غالب ہو رہے ہیں مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بہت سارے جو ہے صحابہ کرام یہاں سے نیچے اتر گئے. حضور نے تاکید کی تھی کہ نہ اترے، لیکن دیکھا کہ شاید جنگ ہم جیت چکے ہیں اور جو صحابی جو کمانڈر تھے وہ منع کر رہے تھے کہ مت اترو، کہ حضور نے منع کیا. اس کے باوجود سارے لوگ یہاں سے اترے. بعد میں پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے لشکر لے کر یہاں سے آ گئے اور انہوں نے بہت زوردار حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا. تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہاڑی کے اس دامن میں جہاں پر ایک غار موجود ہے وہاں پر آرام فرما ہوئے تھے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، جسم کے آثار مبارک، سر مبارک لگا تھا تو پہاڑ نرم ہو گیا تھا. یہ پہاڑ جو جنتی پہاڑ ہے پورا آپ نے دیکھا ہوگا 9 میل کا یہ پہاڑ ہے. تو اس پہاڑ کے دامن میں وہ غار موجود ہے. وہاں آج کل جانے نہیں دیا جا رہا، پچھلی مرتبہ بھی جانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر انہوں نے وہاں بھی خوشبو الحمدللہ بہتی رہتی ہے. تو یہاں سے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اور اس کے بعد سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اور دیگر تقریباً 70 صحابہ اکرام یہاں پر شہید ہوئے اور اپنی جانوں کا انہوں نے نذرانہ پیش کر کے یہاں پر آرام فرما ہوئے. یہاں تک کہ جب شہداء احد کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش نہیں مل رہی تھی. تو چونکہ وہ شادی کی پہلی رات تھی اور اپنی بیوی سے ملاقات کر چکے تھے، غسل نہیں کیے تھے، حضور نے اعلان فرما دیا کہ جنگ کے لیے چلو. تو اسی حالت میں کپڑے پہن کر گھر سے نکل کر جنگ میں آئے اور شہید ہو گئے تھے. اور اس کے بعد شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے انہی خون کے لت پت کپڑوں میں ہی اسے دفن کر دیا جاتا ہے، دو کفن دے کر کے. تو اسے غسل بھی نہیں دیتے اس لیے کہ اس کا خون بھی اب پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ بہا دیتا ہے. شہید کے بارے میں ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے. اللہ نے ان شہداء کے صدقے میں ہماری حاضری قبول کرے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جب لاش مبارک نہیں ملی تو میرے آقا نے اپنی گردن جھکائی اور ارشاد فرمایا تم حنظلہ کو زمین پر ڈھونڈ رہے ہو، آسمانوں پر فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. اور شہید کو غسل نہیں دے سکتے تھے لیکن ان کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے؟ چونکہ وہ اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کر کے آ رہے تھے، غسل نہیں کیا تھا، اس لیے فرشتے غسل. اسی لیے ان کا عربی میں حدیث پاک میں لقب آیا غسیل الملائکہ. ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. سبحان اللہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا. تو الحمدللہ وہ سب اصحاب اکرام یہاں پر موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہماری نسلوں کو ہمیں سب ان شہداء کا صدقہ، تمام مسلمانوں کا صدقہ عطا فرمائے اور اس دامن میں کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار آنا جانا ہم سب کو نصیب کرے. چلیں